حضرات علماء کرام اور جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شکریہ۔ الحمدللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کیا نام ہے اس مسجد کا؟ جامع مسجد الدام۔ اچھا۔ جامع مسجد میں آ کر اور اس کی زیارت کر کے بڑی مسرت ہوئی، بڑی عظیم الشان خوبصورت مسجد آپ لوگوں نے تعمیر کی۔ اللہ اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی قاری سعید احمد مجددی دامت ظلہ کی محبت ہے، نوازش ہے، انہوں نے میرے تعارف میں بہت کچھ کہہ دیا۔ بڑے نوازش فرمایا کرتے ہیں۔ میں بس مکتب فقہ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور اسی طور پر زندگی گزارنے کی آرزو بھی ہے۔ اللہ پوری فرمائے۔ ارشاد ہوا ہے کہ فقہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں، تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ ایک بار بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اسے دین کی فقہ اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ دین، فقاہت، یہ اپنے کسب سے نہیں اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ فقہ کا علم کسبی نہیں، وہبی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ ہم اسی کو کچھ مثالوں سے انشاءاللہ تعالی واضح کریں گے۔ فقہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس میدان میں قدم رکھے اس کا مطالعہ بہت وسیع ہو اور بہت سے علوم و فنون پر اس کی نظر بہت وسیع ہو۔ اگر علم وسیع نہیں ہوگا
تو فقہ کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کی نظر اس پر بہت گہری ہو۔ نظر گہری نہیں ہوگی تو وسیع ہو کر بھی وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بات یہ بھی ضروری ہے کہ جب ضرورت پیش آ جائے، وقت حاجت ہو، تو جو کچھ اس کے مطالعے میں ہے اور گہری نظر سے جو کچھ اس نے پڑھا ہے، اس کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے اور پھر اس سے استدلال کر لے۔ اس حد مطالعہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ دل ہی نہیں لگتا ہے مطالعے میں تو پڑھے گا کیا؟ دل لگنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی دل لگا کر پڑھتا ہے اور دماغ میں اس کو موجود رکھتا ہے، اور اس کی گہرائی تک پہنچنا یہ اپنی محنت سے، جد و جہد سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور وقت حاجت اپنے مطالعے کی طرف ذہن جانا، گہری نظر سے اس کا جائزہ لینا اور اس کو پیش کر دینا، یہ خود اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی ہزار مطالعہ کرے، اس کا ذہن اس تک نہیں پہنچے گا اور وہ کام نہیں کر سکے گا۔ ہم ایک دو مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے۔ صحیح البخاری جلد اول کی حدیث ہے، اور جلد دوم میں بھی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث آئی ہے، بلکہ اسی کی حدیث ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت تمام صحابہ عجیب اضطراب اور بے قراری میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا؟ ہم کیسے رہیں گے؟ طرح طرح کی باتیں دل و دماغ میں آنے لگے، لوگ بے قرار۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے دولت خانے پر تشریف فرما تھے۔ ان کا دولت خانہ مدینہ سے قریب ایک جگہ تھی، سونہ کے مقام میں تھا۔ وہیں اطلاع ملی تو گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، مسجد نبوی کے قریب اترے، حجر عائشہ میں تشریف لے گئے۔ حجر عائشہ میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری ہوتی تھی، اور وہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا تھا، وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ سرکار کا چہرہ کھول کر دیکھا، جھوکے چہرے انور کا بوسہ لیا، کچھ باتیں فرمائیں، اور اس کے بعد باہر آئے تو دیکھا عجیب بے قراری ہے، عجیب حال ہے لوگوں کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عجیب عالم تھا، عجیب حال تھا۔ انہوں نے کہا عمر آئیے، نہیں آئے۔ دوبارہ بلایا، عمر آئیے، نہیں آئے۔ بیٹھ جائیے، جلس بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے۔ انکار کر دیا، نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو سارے لوگ
حضرت عمر سے ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے۔ اب یہ کیا بیان کر رہے ہیں، امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر رسول، قد خلط من قبل الرسول، حضور سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا وصال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ جب لوگوں نے آیت کریمہ سنی تو راوی کا بیان ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اسی موقع سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کسی نے آیت کریمہ سنی ہی نہیں تھی۔ پھر تو انتشار ختم ہوا، بے قراری دور ہوئی، سب کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ جیسے بہت سے رسول دنیا میں تشریف لائے اور پھر وصال کر گئے، ویسے سید الرسول بھی تشریف لائے اور یہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لے گئے، کوئی بے قراری کی بات نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا، تلوار نکال لی تھی میان سے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور اب یہ حال کہتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی وفات کی خبر دے رہے ہیں، ثبوت میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر تو یہ حال تھا کہ ہر زبان پر یہی آیت کریمہ جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول۔ جو کوئی پڑھتا تو یہی آیت پڑھتا، جیسے وہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عام طور پہ صحابہ کرام علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، حضور سے سنی تھی، سب کے مطالعے میں تھی، تلاوت میں تھی، مگر جب وقت حاجت آیا اسے استدلال کریں، لوگوں کے جوش میں پیش کر کے ان کے جوش کو ٹھنڈا کریں، ان کی بے قراری کو دور کریں، تو کسی کو بھی آیت کریمہ یاد نہیں آ رہی تھی، کسی کا ذہن اس آیت کریمہ کی طرف نہیں گیا۔ ایسے موقع پر کسی کا ذہن گیا تو کس کا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پڑھا تھا سب نے، یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی سب نے، سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تھا سب نے، مگر وقت حاجت جس کا ذہن اس بات طرف گیا، تبادل ذہنی جس کا ہوا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر یہ قصبی ہے تو سب نے پڑھا تھا، سب کا ذہن جانا چاہیے تھا، قصبی نہیں ہے، یہ تبادل ذہنی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے اس کا تبادل ذہنی ہوتا ہے، اس کا ادھر ذہن جاتا ہے، اور فضل نہیں ہوتا تو نہیں جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، ہمارے یہاں تو چاند ہو گیا، وہاں رات ہے، چند تھوڑی دیر میں یہاں بھی رات آ جائے گی، اور یہاں بھی ماہ ربیع النور شروع ہو جائے گا۔ ماہ ربیع النور شروع ہو گیا۔ اس مناسبت سے میں کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک سے اپنے آپ کو مشرف کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر فقیہ کہ ان کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جو فقہ ہے وہی فقہ بنیاد ہے، منبع ہے، مبنی ہے فقہ حنفی کی۔ تو فقہ حنفی کی بنیاد فقہ عبداللہ بن مسعود پر ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی عقل اس موقع پر جواب دے گئی۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے، میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا ناقل نے جواب دیا، نہ وہ حواس باختہ ہوئے بلکہ وہ بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، دانشمندی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اسے سمجھنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے دنیا میں بہت جگہوں پر حکومتیں قائم تھیں، اور دو تو بڑی عظیم حکومتیں قائم تھیں، مگر ان سب جگہوں کا حال یہ تھا کہ کوئی رئیس مملکت، کوئی حکمراں فوت ہو جائے تو لوگ اس کی خبر نشر کر دیا کرتے تھے، کوئی بھی خبر نشر کر دیا، مگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کوئی کہہ دے گا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو میں اسی گردن اڑا دوں گا، وہ دراصل دنیا کو جہاں بانی کا درس دے رہے تھے، جہاں بانی کا سبق سکھا رہے تھے کہ رسول اللہ کے وصال کو عام وصال نہ سمجھا جائے، کسی حکمراں کا وصال ہو، رسول اللہ کا وصال ہو تو ہر شخص کو وصال کی خبر دینے کا، اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو حق ہے جو ان کا جانشین ہو سکے، جو جانشین نہیں ہو سکتا ہے اس کو یہ اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، ورنہ فتنے کھڑے ہوں گے، فساد بپا ہوگا، امت پر کنٹرول باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے عام لوگوں کو تو انہوں نے روک دیا، کنٹرول کر لیا کہ کوئی سرکار کے وصال کے بارے میں نہ کہے، مگر جب انہوں نے اعلان کیا جنہیں خلیفہ رسول اللہ ہونا تھا، انہوں نے اعلان کیا جو رسول اللہ کے خلیفہ اول ہوئے، تو انہوں نے کچھ کہا، ان کی تلوار نیام میں چلی گئی، خاموش ہو گئے اور پورے مجمع پر سکوت طاری ہو گئی۔ تو پتہ چلا وہ حواس باختہ نہیں تھی، ان کی عقل نے جواب نہیں دیا تھا، وہ دنیا کو درس دے رہے تھے جہاں بانی کا کہ جب کسی عظیم کا وصال ہو، انتقال ہو، تو ہر ایک کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ ان کے انتقال کی خبر دے، اس کو یہ حق ملنا چاہیے جو ان کا جانشین ہو سکے۔ اور اگر اپنے جذب عشق کو تھوڑا سا آپ اوپر کریں، سوچیں، تو اپنے عقیدے کا بھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ضرور ہو گیا، مگر وصال کے بعد ہی آپ کی روح پاک آپ کو واپس کر دی گئی اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ اب وہ دیکھنے میں، کہنے میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے موت آئی ہے، اور پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے تو ان کو میت کہنا، فوت شدہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کی زبان میں یہ درس دے رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ صحیح ہے، مگر پھر اسی آن میں ان کو زندہ بھی کر دیا گیا اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حدیثوں کو، صحابہ کے احوال کو اس طور پہ سمجھنا چاہیے، سمجھنے کا یہ طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ فقہ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی سمجھ ہوگی۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ سب باتیں اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی چاہے اپنے کسب سے حاصل کرنا، تو بڑے بڑے مورخین گزرے، بٹ یہ بات انہوں نے نہیں کہی۔ سبحان سبحان۔ اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے، ایک مجلس میں مجھ سے سوال ہوا کہ
ختنہ کی تاریخ کیا ہے؟ ختنہ کیا آغاز کب سے ہوا؟ تاریخ کیا ہے؟ تو کہیں بھی کسی کتاب میں ختنے کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے کیا بات؟ کہ کب سے آغاز ہوا، کس سن میں، یا کس نبی یا ولی کے زمانے سے ہوا، کہیں کچھ نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ختنہ کا حکم سرکار نے دیا ہے، ختنہ ہونا چاہیے، مگر اللہ کا فضل شامل حال ہوا۔ تائید ایزدی نے یاوری کی سبحان اللہ۔ اور فوراً میں نے جواب دیا کہ ختنے کی تاریخ انسانیت کی تاریخ ہے، جب سے آدم موجود ہے اس وقت سے ختنہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، مگر حدیث صحیح کے اندر موجود بھی ہے۔ دماغ وہاں پہنچنے کی بات ہے۔ آپ بھی سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ کیا بات؟ اور فطرت کسے کہتے ہیں؟ وہ طریقہ جو انبیاء کرام اور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں شروع سے ہی جاری ہو اور اسی پر وہ طریقہ برابر چلا آ رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اس کو سنت مستمرہ کہتے ہیں۔ سنت مستقرہ انبیاء کرام کا وہ طریقہ جسے انہوں نے اختیار کیا، جس پر وہ چلے اور وہ طریقہ جاری ہوا، جاری رہا، جاری رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خمس من الفطرات، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مستمرہ سے ہیں، کہ ہر نبی نے کیا، ہر رسول نے کیا، اور ہمیشہ سے اس کا حکم ہے، ہمیشہ رہے گا اس کا حکم۔ سبحان اللہ۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے الاختتان، ختنہ کرنا۔ کیا بات؟ 4 چیزیں اور بھی ہیں۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جب ختنہ انبیاء کرام کی سنت جاریہ سے ہے، سنت معمول بیاہ سے ہے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان سے آدم کی، بشر کی ایجاد ہے، وجود ہے، تو جب سے حضرت آدم موجود ہیں تب سے ختنہ کی تاریخ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ملے گا نہیں، مگر اللہ کا فضل جس کی مدد کرے وہ ان حدیثوں سے اس طور پہ مسائل نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں وسعت مطالعہ بھی ہے، دقت نظر بھی ہے، تبادل ذہنی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کے کوئی 12:30 1 بج رہے ہوں گے، فون موبائل کی گھنٹی بجی، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے فون اٹھایا، کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک بہت غضب ہو گیا، کوئی حال ہو تو بتائیے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو وہ ایک صاحب علم تھے اور بڑے اچھے تاجر بھی تھے، ذہین بھی۔ انہوں نے کہا پورا صوفی ایک محلہ ہے، مولانا نے تو وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، جانتے ہیں محلہ کو، وہاں پہ جب چندہ ہوتا ہے تو چندے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ انجمنیں آتی ہیں اور خوش شرحانی کے ساتھ نعتیں پڑھتی ہیں اور لوگ مست ہو کر کے چندہ پیش کرتے ہیں، اور لوگ کبھی کبھی بہت ایسا دیوانہ ہو جاتے ہیں کہ بہت کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے دیوانے ہوتے ہیں جو پوری چیزیں اٹھا کر لا کر دیتے ہیں، لو لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب ہوا ہے۔ تو ایک صاحب کو بڑا مزہ آیا چندے میں، چندہ جو دینا تھا دیا۔ ان کی ایک بچی تھی 1.5 سال کی، خوبصورت ننھی منی، اس کو اٹھا کے لے جا، کیسی کو لے جاؤ چندے میں، بچی کو چندے میں دے دیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو سامان ملتا ہے چندے میں، تو چندہ ختم ہونے کے بعد اس کا نیلام ہوتا ہے، تو جب نیلامی ہوگی تو میں اس بچی کو خرید لوں گا۔ اس میں سے 10-20 ہزار روپیہ لگے گا، میں 10-20 ہزار روپئے اس کو خرید لوں گا۔ لیکن جب نیلامی شروع ہو گئی ہوئی تو 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی نیلامی، اور ابھی بولی کہاں تک جاتی یہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب گھر میں گھر سوگوار، ماں سوگوار، باپ سوگوار، بھائی بہن سوگوار کہ بچی ہم سے چھن گئی۔
ہم 4 لاکھ دیکھ بھی نہیں سکتے اور پتہ نہیں کہاں تک لوگ پہنچیں گے، تو ہم بچے ہم سے چن گئی، بچی کو ہم نہیں پائیں گے، اب بچی چلی گئی، سب رو رہے ہیں، چندہ بند ہو گیا، نیلامی بند ہو گئی۔ تب لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو فون کرو، تو عام طور پر لوگ بول پڑے کیا فون کرو، غلطی تم کرو تو مفتی صاحب کیا کریں گے؟ ہر مسئلے کا حل مفتی صاحب پاس وہ نہیں ہے، مگر جنہوں نے مجھ کو فون کیا انہوں نے کہا جب مفتی صاحب موجود ہیں تو فون کر لیا جائے، نہیں کہ کوئی حل ہوگا سوچا جائے گا۔ تو انہوں نے فون کیا، انہوں نے بتایا، ساری بات بتائی۔ ہم نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آسان حل ہے۔ تو میں نے بتایا آسان حل یہ ہے کہ ایک سال کی ایک بکری لے لیں، اس کا جتنا دام ہوتا ہو اتنا دام یا وہ بکری فدیے کے طور پر مسجد کے چندہ ہوتا مسجد کو دے دیں۔ سبحان کہ بچی بچ جائے گی، ہاں بچے میں کہ بچی کو واپس کر دیا جائے اور اس کا فدیہ، اس کی فدیہ میں ایک بکری دے دی جائے یا بکری کا جتنا دام ہوتا ہے وہ دام دے دیا جائے۔ سبحان تو نعرے وہاں لگنے لگی موبائل، اور انہوں نے لاؤڈ اسپیکر شاہدان کر رکھا تھا، لوگ بہت خوش ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت جواب تو بہت اچھا ہے، مگر یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں کہیں کا ذکر بھی ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، علماء کے ذریعے، خطبہ کے ذریعے آپ لوگ برابر سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک عظیم دمبا ذبح کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، وہ جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فرشتے نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اس جگہ پہ دمبا لا کر رکھ دیا، انہوں نے دمبا ذبح کیا اور وہی دمبا ان کا فدیہ بن گیا۔ سبحان اللہ میں نے کہا ایک دمبا ایک نبی کے لیے، نبی جیسی عظیم شخصیت کے لیے فدیہ ہو سکتا ہے، تو ایک 1.5 سال کی بچی کے لیے، عام بچی کے لیے ایک بکری بھی فدیہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے میرا ہی بڑا فائدہ ہوا صاحب۔ دوسرے روز انہوں نے خمیر آبریشن 300 گرام میرے پاس بھیج دیا کہ اس قصبے میں اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ سبحان اللہ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی تھی، تو کھایا بھی کھلایا بھی، اور اب بھی جب ان کو یاد آتا ہے یہ جواب تو اب بھی بھیج دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، تو خمیرہ اب بھی مجھ کو ملا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ان سب کے لیے اس طرح کے 1 2 نہیں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، حیات ہیں وہ ماشاءاللہ، ہماری ہم عمر ہوں گے یا کچھ کم ہوں گے، انہوں نے فون کیا کہ ارے حضرت ایک مسئلہ آ گیا، ذرا بتائیے، جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، یہاں تو کتے دکھتے نہیں ہیں، وہاں چل کر دیکھیے بہت کتے ملتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے نا بہت بھونکتے ہیں، تو کیوں بھونکتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حدیث میں کہیں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا حدیث سے بھی میں جواب دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بڑی رفتار سے بھاگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے ریا خارج کرتا ہوا مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ مقام روحہ مدینہ سے 36 میل دوری پر ہے، اب میل کلومیٹر جوڑ لیجئے گا۔ ہم نے کہا کتوں کی عادت ہے کہ ان کی فیلڈ سے، ان کے پاس سے، جب اپنی فیلڈ میں ہوتا ہے ان کے پاس سے کوئی تیز رفتاری سے گزرتا ہے تو اس کو بھونکتے ہیں، اس کو دوڑاتے بھی ہیں، جہاں تک ان کی حد ہے، سمجھتے ہیں کہ یہاں تک ہماری حد ہے، وہاں تک دوڑاتے ہوئے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ ماشاء اللہ کیا بات، سبحان اللہ تو شیطان جب ان کی فیلڈ سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے تو گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری فیلڈ میں اتنی رفتار سے، اس لیے وہ بھونکتے ہیں، مگر دوڑا نہیں پاتے اس لیے کہ وہ آنن فارن بھاگ جاتا ہے، تو دوڑاتے تو نہیں ہیں مگر بھونکتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ان کی نفسیات ہے کہ جب وہ بھاگتے ہیں تو کتے ان کو بھونکتے ہیں۔ اس سے وہ بہت مطمئن ہوئے کہ یہ وجہ ہے۔ اس طرح سے میں سناتا رہوں، 20 واقعات ہیں، آپ سنیں۔ اور
فقہ کی عظمت کو سمجھیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اپنے دماغ کا اپنے کسب و جدوجہد کوئی دخل نہیں ہے. سب نے پڑھا ہوتا ہے, انہوں نے بھی حدیث پڑھی تھی, مگر اس تک دماغ پہنچنا یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے حق ہے. فقہ کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا, بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے استاذ کا ادب اور احترام, بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام, بڑوں کی تعظیم, بڑوں کی توقیر, یہ بہت ضروری ہے. انہی کو یہ ملتا ہے فن, یہ نعمت, یہ دولت انہی کو ملتی ہے جو اپنے بڑوں کی, اپنے اساتذہ کی, اپنے شیوخ کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جہاں تعظیم و ادب میں کچھ کمزوری آئی تو پھر علم میں بھی کمزوری آتی. ہوتا کیا ہے, کوئی سوال ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ہمارے استاذ کے پاس اس کا جواب ہے, تو اللہ کی رحمت سے استاذ کے ذہن میں جو جواب ہے وہاں سے نازل ہو کر اس دماغ میں آئے گا, پھر زبان سے جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پاس نہیں ہے تو استاذ الاستاذ اور اوپر کہیں ہوگا, جہاں کہیں بھی ہوگا, بجلی سے زیادہ رفتار سے, بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے وہ دماغوں سے منتقل ہوتا ہوا آ جاتا ہے اور فوراً زبان پر جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں کہیں کچھ کمزوری ہوئی تو جس قدر کمزوری ہوتی ہے اسی قدر وہ فیضان بھی کم ہوتا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک واقعہ سنائیں, پھر ہم آپ کو بھی موقع دیں گے انشاءاللہ. سبحان. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جو دنیا میں سب سے پہلے قاضی شرق و غرب تھے, یعنی ساری دنیا اسلام کے تنہا وہ قاضی اسلام تھے, سبحان اللہ سبحان. پوری دنیا اسلام کے قاضی اسلام تھے. غریب تھے بہت مالی حیثیت سے. انہوں نے ایک مدرسہ فقہ کا قائم کر لیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے, کیا بات ہے, کئی دن ہو گئے ابو یوسف نظر نہیں آتا ہے درسگاہ میں. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت انہوں نے آپ کو بتایا نہیں, انہوں نے تو الگ سے ایک فقہ کا مدرسہ قائم کر لیا ہے. کہ اچھا, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے سمجھانے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ شاگرد کے خلاف اسٹیج پر تقریر شروع کر دی جائے اور اس کے خلاف بہت کچھ مقابلہ آرائی ہو, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. انہوں نے ایک شاگرد کو 5 سوالات دیے, جاؤ پوچھو, یہ جواب دے تو یہ کہنا, یہ جواب دے تو یہ کہنا, پھر بتا دینا. آئے, حضرت ایک مسئلہ ذرا بتا دیجئے, نماز فرض سے شروع ہوتی ہے کہ سنت سے؟ تو انہوں نے جھٹ سے کہا نماز فرض سے شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر کہنا فرض ہے. تو انہوں نے کہا غلط. تو سوچنے لگے تو کہتے ہیں سوچ کر کہ نماز سنت سے شروع ہوتی ہے, کہ یہ بھی غلط. تو انہوں نے پوچھا کہ جب یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط تو صحیح کیا ہے؟ تو آنے والے نے بتایا صحیح یہ ہے کہ نماز ایک ساتھ فرض اور سنت دونوں سے شروع ہوتی ہے. کھانوں تک آپ تو نہ سننا سنت ہے, اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاضی شرق و غرب میں فرق کیوں آیا؟ جواب دونوں صحیح تھے مگر مکمل نہیں تھے. جواب دونوں سے, یہ بھی صحیح تھا وہ بھی صحیح تھا, دونوں باتیں صحیح تھی, الگ الگ. ایک ساتھ دونوں باتیں کیوں نہیں آئیں؟ استاذ کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی آئی. ناراضگی کیا آئی کہ علم کا فیضان جو استاذ کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ گیا. فیضان آ رہا ہے مگر کمزور پڑ گیا, اس لیے کبھی ایک بتایا کبھی دوسرا بتایا. اگر فیضان کمزور نہیں پڑا ہوتا تو ایک ساتھ دونوں بتاتے ہیں. کیا بات, واہ 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 واہ. دوسرا تیسرا چوتھا سوال چھوڑ رہا ہوں, آخری سوال سنیے. پوچھا کہ حضرت دھوبی کو کسی نے کپڑا دیا دھونے کے لیے, دھوبی جانتے ہیں دھوبی, ہاں, جب وہ کپڑا لینے کے لیے گیا تو اس نے انکار کر دیا, تم نے کپڑا کب دیا تھا مجھ کو, چلو
کوئی کپڑے دیا جاتا ہے، کوئی ثبوت تو رکھا نہیں جاتا ہے. واپس آ گیا، چلو تمہاری دیانت کی بات ہے. کچھ دنوں کے بعد اسے شرم آئی کہ میں نے ناحق جھوٹ بول دیا، انکار کر دیا. کپڑا دھو کر کے لایا، پیش کرے تمہارا کپڑا ہے، میں نے غلط کہا تھا، تم مجھ کو مزدوری دے دو. وہ کہتا میں مزدوری نہیں دوں گا. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت یہ بتائیے کہ اجرت دینا، مزدوری دینا دھوبی کو واجب ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں ضروری ہے، تو کہتے ہیں غلط. تب وہ کہتے ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی غلط. تب انہوں نے کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ کہا دیکھیے سب سوالوں جواب میں نے دے دیا، اب میں نہیں بتاؤں گا. وہ اٹھے اور چلے گئے. تب یہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو امام اعظم نے دیکھ کے فرمایا ہاں تم کو دھوبی والا مسئلہ پکڑ کے لایا ہے. کیا بات ہے. جس کو اجارے کے ایک مسئلہ معلوم نہ ہو، وہ استاذ کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے درس کے دینے کے لیے. تنبیہ کر دی اور نصیحت کر دی، بس یہی اتنی نصیحت. اور اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو اگر دھوبی نے کپڑا دھونے کے بعد انکار کیا ہے تو مزدوری پائے گا، اور کپڑا دھونے سے پہلے انکار کیا ہے تو مزدوری نہیں پائے گا. وہ مطمئن ہو گئے، سمجھ گئے. مگر آپ لوگ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. بس یہ آخری بات ہماری ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ انکار کے بعد کپڑا دھویا ہے تو مزدوری نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ انکار کے بعد وہ کپڑا دھو رہا ہے تو وہ اپنے لیے دھو رہا ہے، مالک کے لیے نہیں دھو رہا ہے. اور اپنے لیے کوئی کپڑا، اپنا کپڑا کوئی دھوئے، اپنے لیے کوئی کام کرے تو مزدوری کا حقدار نہیں ہوتا ہے. اور اگر انکار کے پہلے دھویا ہے تو مالک کے لیے دھویا ہے، اور جب مالک کے لیے دھویا ہے تو مالک سے مزدوری پائے گا. وہ سمجھ گئے. تو اس سے دو باتیں معلوم ہو گئیں. ایک تو یہ کہ ہر حال میں استاذ کو راضی رکھنا چاہیے، ان کا ادب، ان کا احترام ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ کبھی کچھ بھول چوک ہو جائے تو استاذ کو بھی حنفی ہیں تو حنفی روش اپنانا چاہیے. حنفی طریقہ تنبیہ کا، سمجھانے کا یہ ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس روش پر قائم رہنے اور فقہ دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. Just for youngsters, I will translate a short summary by Sheikh Shabani Maulana Muqaddam Sahib is mentioning in English language. Inshallah, after the question and answer session. Want me to, please? Just want to do some of these. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hazrat Mufti Sahib, he spoke about a lot of things, but most importantly, what he started off with saying was, it's important to know that to be able to explain matters of fiqh, or to be able to understand fiqh, you have to have immense knowledge. You have to have knowledge of many, many subjects. That is the reason why the Dars-e-Nizami that we study as ulama takes so many years. We have to study Arabic grammar, philosophy, mantiq, logic. We have to study the usul. We have to study many, many things. If we do not have a deep understanding of all of these things, then we're not able to answer these questions and provide guidance with regards to matters of Islamic law. Hazrat spoke for a long time, and the time is very short. So, agar ijazat ho, sawal jawab ka silsila. Question answer. So we'll move on to the question and answers, inshallah. So is anybody from the audience, did they have any For young questions? inshallah, Maulana Muqaddam Sahib will explain after inshallah in classroom inshallah. Yeah. Does anybody have a question that they would like me to put to? You can Mufti ask Sahib? in English as well, right? اچھا چلو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ سوال پہلے آئے ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے حضرت کہ
جو انگلینڈ ہے یہ آپ اس کو دارالحرب سمجھتے ہیں یا دارالامن سمجھتے ہیں یا کس حساب سے آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ انگلینڈ دارالمعاہدہ ہے، دارالحرب نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی حکومت جمہوری ہے، اس میں سب لوگ شریک ہیں، دستوری حکومت ہے، ایک دستور کے تحت یہ حکومت چلتی ہے اور پرامن طریقے سے چلتی ہے۔ یہاں کے دستور میں یہ بات شامل ہے کہ سب کے دین، مذہب، جان، مال، عزت، آبرو، نسب، عقل کی حفاظت کی جائے، سب کی حفاظت کریں۔ بنیادی طور پر اسلام نے بھی سماج کو 5 ہدایات دی ہیں جن سے سماج میں امن و امان قائم رہے، سماج خوشگوار رہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ 5 چیزیں ہیں۔ اسلام نے سماجی طور پر ان 5 چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور جس سماج میں ان 5 چیزوں کا تحفظ ہوگا تو سماج بڑا اچھا سماج ہوگا، پرامن ہوگا، باوقار ہوگا، امن و شانتی کے ساتھ وہ سماج رہے گا۔ یہاں کے دستور میں بھی متفرق طور پر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو خود دستور نے ان 5 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو جو حکمراں ہوگا وہ سب کے لیے ان باتوں کی حفاظت کرے گا، اور جو یہاں کے باشندے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس دین سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان باشندوں پر بھی یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر مذہب کے لوگ ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں۔ ہر مذہب کے لوگ ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں، یعنی ہر ایک دوسرے کی حفاظت کرے، دوسرا اس کی حفاظت کرے، سب کی حفاظت کریں۔ اور سب نے عملی طور پر معاہدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ ہم اس دستور پر قائم رہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہاں پہ رہیں گے۔ تو جب ایک دستور کے تحت یہ ملک چلتا ہے اور اس دستور پر ہم سب کا معاہدہ ہے عملی طور پر کہ ہم اس دستور پر عمل کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم ان کے لیے معاہد ہو گئے اور وہ ہمارے لیے معاہد ہو گئے، ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا اور ان کا ہم سے معاہدہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزیں اور بعض حدیثوں میں 4 چیزیں منافق کی علامت ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اذا عہد غدر، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کر دے، عہد شکنی کر دے۔ تو عہد شکنی کرنا یہ بری بات ہے۔ تو یہ دارالحرب رہا ہی نہیں۔ عہد کے بعد جب باہمی طور پر سب نے عہد کر لیا اور باہمی طور پر حکومت نے اپنے باشندوں سے اور باشندوں نے حکومت سے عہد کر لیا، تو دارالحرب وہ نہیں رہتا ہے، وہ دارالمعاہدہ ہو جاتا ہے، دارالاستیمان ہو جاتا ہے، دارالامن ہو جاتا ہے، اس کے حکم بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسے دارالحرب نہ کہا جائے اور یہاں کے غیر مسلموں کو حربی نہ کہا جائے، سب آپس میں معاہد ہیں۔ ایک معاہد کی وجہ کی حیثیت سے سب کو سب کے ساتھ امن کا، شانتی کا، صلح کا، ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ So Qibla Mufti Sahib, just in short, I asked, is this a land of conflict? Because the laws of Dar al-Harb or Dar al-Aman are different depending on how it's classified by the scholars. So Hazrat has said that because we made a contract, when we have our passports, when we be born here,
when there's a contract with the government and with them amongst ourselves. This is a land of peace, a land of contract, where everyone's basic rights are safe and secured. So therefore we can't call this Darul Harb. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل نئے نئے فتوے نکل رہے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ سفر پہ خود نکل رہی ہیں بغیر محرم کے، تو کچھ علماء بھی اس کا اجازت دے رہے ہیں، تو احناف کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ ائمہ حنفیہ ہوں یا ائمہ شافعیہ عورت کو تنہا سفر کی اجازت نہیں دیتے. سب کا مذہب یہی ہے کہ یا تو عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی ایسا محرم جس سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہو. وہ محرم باپ ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح حرام، بھائی ہے ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام، بیٹا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، باپ بیٹا بھائی. ایسے لوگوں میں سے کوئی ہو وہ سمجھدار ہوں، حفاظت کر سکتے ہوں، تو ایسوں کے ساتھ عورت سفر کرے یا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے. حدیثیں 3 طرح کی آئی ہیں. ایک حدیث میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف حدیث ہے، کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ 3 دن کا سفر یہ 92.5 کلومیٹر ہوتا ہے، تو وہ 3 دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم ہو. ایک حدیث میں آیا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہے وہ 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور ایک حدیث میں جو عورت اللہ پر یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہے وہ 1 دن کا بھی سفر نہ کرے. اب مسئلہ پیش آ گیا، کسی حدیث میں 3 دن ہے، کسی میں 2 دن ہے، کسی میں 1 دن ہے. امام نووی محی الدین نووی شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا 3 دن کے بارے میں تو حضور نے 3 دن بھی منع کر دیا. سوال ہوا 2 دن کے بارے میں حضور نے 2 دن کو بھی منع کر دیا. سوال ہوا 1 دن کے بارے میں تو حضور نے 1 دن کو بھی منع کر دیا. تو یہ مذہب حنفیوں کا بھی ہے اور شافعیوں کا بھی ہے کہ عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے یا اپنے بھائی بیٹا باپ کے ساتھ سفر کرے. ان کا مطلب یہ اگر عورتیں بہت ساری عورتیں جا رہی ہیں گروپ کی صورت میں، تو ایسی صورت میں کیا حکم؟ اگر مثلاً قریبی رشتہ دار ہیں یا اس کی سہیلیاں جا رہی ہیں 5-7 کی تعداد میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ مطلق ہے، چاہے جماعت کے ساتھ جائیں یا تنہا جائیں، سب کے لیے رسول اللہ کا فرمان ایک ہے کہ ان کے لیے سفر حلال نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ شوہر ہو یا کوئی محرم ہو. کسی بھی حدیث میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جائے تو جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. صرف ایک مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ایک چیز میں کہ عورت پر حج فرض ہو گیا اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ شوہر ہے کہ شوہر ساتھ جائے اور بھائی بیٹا باپ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جائے، تو وہ فرض کیسے ادا کرے؟ تو ان کا ایک مذہب یہ ہے کہ اگر نیک دیندار پرہیزگار عورتیں کسی کے ساتھ جا رہی ہیں تو ان عورتوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. تو صرف ایک مسئلے میں انہوں نے یہ فرمایا جب حج فرض ہو اور حج فرض ادا کرنے کے لیے سفر کے واسطے باپ بیٹا بھائی نہ ہو، شوہر نہ ہو اور نیک دیندار پارسا عورتیں جا رہی ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ یہ بھی چاہیے. حنفی مذہب میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور صرف ان کی بھی اجازت صرف حج فرض کے لیے ہے، وہ بھی ایک خاص صورت میں. عمرہ کے لیے وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں اور سیر تفریح کے لیے وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. سوال جو کیا گیا ہے وہ سیر تفریح کا سوال ہے، حج فرض کا نہیں. حج فرض ہو اور کوئی صورت نہ ہو تب وہ اجازت ہے امام شافعی کے نزدیک. ہمارے نزدیک وہ بھی اجازت نہیں ہے. ایک اس میں سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ
میں پاکستان جا رہا تھا تو ایئر لائن تھی ٹرکش ایئر لائن، تو ہمارے ساتھ ایک گروپ تھا جو عمرہ کے لیے جا رہا، تو ایک خاتون تھی، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ تھا، تو ان کا ویزا وغیرہ جب وہ بیٹھ گئے جہاز میں، تو مرد نے پہلے جہاز میں شاید سفر نہیں کیا تھا، تو جب وہ جہاز میں بیٹھا تو وہ رونے لگا، اس کا دل گھٹنے لگا، لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا تو وہ نہ سمجھا، بالآخر وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ رسک ہم نہیں لیتے، تو اس مرد کو ہم نیچے اتاریں، تو اس کو نیچے اتارا گیا۔ اب اس کی بیوی جو ہے وہ بھی جا رہی تھی عمرہ کے لیے، اور انہوں نے ٹکٹ کے پیسے بھی دیے ہوئے تھے اور خرچہ ورچہ وہ ان کو واپس بھی نہیں ملنا تھا اسی صورت میں۔ تو اگر یہ اس کے بدلے میں نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں جو اس گروپ میں جا رہی تھیں، تو کیا اس مجبوری کی صورت میں، اس عذر کی صورت میں؟ رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، وہ مال کے خسارہ کو برداشت کر لے سرکار کے فرمان کی تعظیم و توقیر میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسے زیادہ مال اس کو عطا کر دے۔ So in regards to the question was, can a woman travel without a mahram, without a male? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith is clearly stated that a woman can't travel for more than 3 days, and the scholars have calculated 3 days travel in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to be about 92 kilometers. So any further than that, then a woman needs a mahram, and a mahram would be a brother, a husband, a father, a son, someone like that to travel with them. Otherwise, traveling more than that distance is not permitted regardless of the circumstance, according to the Hanafi madhab. حضرت جب یہ دوران درس نظامی جو شاگرد ہیں یہ طالب علم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا سوال آتا ہے کہ ہم فقہ کو زیادہ سمجھنے کے لیے ہمارے جو سبق کے ساتھ کوئی اور کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو کچھ بچے رد المختار یا فتاوی رضویہ یا بہار شریعت یا کچھ اور ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کیا پڑھنا چاہیے، یا کچھ پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ بہار شریعت کا مطالعہ ضرور کریں۔ بہار شریعت بہت اچھی کتاب ہے، اور فقہ کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اہم ہے۔ تو جس باب کا مطالعہ کر رہے ہوں، پردرس حاصل کر رہے ہوں، تو اس باب کا مطالعہ بہار شریعت میں بھی ضرور کر لیں، اور اگر اللہ انہیں توفیق دے تو شامی کا بھی مطالعہ کر لیں تو اچھا رہے گا۔ لیکن اگر بہت اوپر جائیں گے تو پھر وہ درس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، تو ابھی وہ درس مکمل کریں، کتاب کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد بہار شریعت پڑھ لیں، پھر کتاب کے مطالعہ دیکھ لیں، تو کتاب ان کے لیے بالکل روشن ہو جائے گی۔ یہ کرنا چاہیے۔ So I asked, when you're studying as a student, studying the Dars Nizami, especially for our Dars Nizami students, sometimes they ask, can we study any of the fiqh books other than the ones we're studying in class? So Hazrat said that Bahari Shariat, written by Mufti Amjad Ali Azmi Sahab, is a very good book to read, and especially whichever chapter you're studying. So if you're studying Babul Nikah or you're studying Babul Hajj or whatever you're studying, then alongside take the same chapter from Bahari Shariat and read that as well, because it'll give you a lot of benefit and a lot of evidences inside there, and it'll increase your knowledge. But you shouldn't try and read too difficult books like Radd al-Muhtar or other books, because then you will lose your focus and you'll be distracted. بڑی اہم کتاب ہے بہار شریعت اردو زبان میں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ بڑے بڑے مسائل، نئے مسائل ہم نے صرف بہار شریعتی مطالعے سے بھی حل کر لیے ہیں، جس میں قوم پھنس جاتی ہے، علماء پھنس جاتے ہیں، ان مسائل کو ہم نے صرف بہار شریعت سے حل کر کے دکھلایا کہ آپ اس طرح مطالعہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ اچھی طرح سے مسائل کو واضح کر سکیں گے، حل کر سکیں گے۔ خود میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ جی کہ آج کل جو لوگ حج یا عمرے کے گروپس لے کے جاتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ساتھ لے جانے کی، تو یا آپ جو گروپ لے کے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ محرم بن جائیں، وہ ایز اے محرم کے طور پہ وہ جا سکتے ہیں، نہیں، یا یہ مثال دینے کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ابھی محرم کی کوئی ضرورت نہیں؟ اصل میں سعودی حکومت کا اب معیار وہ نہیں رہ گیا، اب تو علماء کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، ہاں نہیں، وہاں کو علماء بھی نہیں کہیں گے، وہ کہنے کی بات ہے۔ اب تو وہاں سر محال وغیرہ سب کھل گئے اور بہت کچھ ہونے لگا ہے، تو ہمارے لیے اب مثال نہیں رہی، مثال نہیں، ہمارے لیے مثال
رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جو فرمایا اس کو کرنا چاہیے۔ حضرت وہ سوال یہ بھی ہے کہ جو ذی القربہ ہے یا جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ توڑنا کس بنا پہ جائز ہے؟ پھر بتائیے کہتے ہیں؟ جو ذی القربہ ہے یا رشتہ دار ہیں، قرابت دار، جو قرابت دار، ان سے جو رشتہ توڑنا یہ کس بنا پہ جائز ہے اور کس بنا پہ ناجائز ہے؟ یا ہم رشتہ توڑنے کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ رشتہ جوڑیے، جوڑے رکھیے۔ اگر کوئی پریشانی آپ کو آ رہی ہے کسی دینی مذہبی کمی کی وجہ سے، تو اس وقت رابطہ کر لیجئے کہ اس طرح کی بات ہے تو ہم کیا کریں۔ تو جن چیزوں میں، جن وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی ہے، اگر ایسی کوئی خرابی کمی پائی جائے تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ رشتہ تو اس میں جوڑنے ہی کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ سوال پوچھا گیا تھی ضمن میں کہ اگر کوئی رشتہ دار بدعقیدہ ہو، میں نے وہی کہا، اصل یہ ہے کہ آدمی مسلم ہے اور رشتہ دار ہے تو اس سے ہم اپنی قرابت جاری رکھیں گے، لیکن کوئی خرابی آتی ہے تو اس وقت اس خرابی کو ذکر کر کے پوچھا جائے۔ اس کے لیے کوئی اصول نہیں بتایا جائے گا، نہیں، کوئی اصول نہیں۔ بس ایک اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما دیا کہ آخری زمانے میں جب میری امت کا آخری زمانہ ہوگا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وہ باتیں کہیں گے جنہیں تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ مطلب یہ کہ بدعت لائیں گے۔ جب ایسے لوگ پیدا ہوں تو ایاکم و ایاہم، تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، انہیں اپنے سے دور رکھو۔ اس کا تعلق نہ کسی رشتے سے ہے نہ کسی سے، بد مذہبی اور بد عقیدگی سے۔ جو بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے، وہ کچھ بھی۔ ہم اس کو عقیدے، اس سے رشتے سے ہم بھی جوڑتے ہیں۔ جہاں رشتہ ہوگا تو وہاں تم وہی ہوگا۔ ایک سوال اور ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اذان کا مغرب کا ٹائم ہے تو اس کے بعد اذان ہوگی۔ ایک سوال اور ہوگا۔ وہ سوال یہ آیا کہ اگر کوئی بندہ لاہور سے بالفرض کراچی جاتا ہے، ادھر پھر وہ جمعہ جاتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو جمعہ اس کی ہو جائے گی کیونکہ وہ مسافر ہے، تو اس پہ جمعہ میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا یا کوئی اس نہیں، جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسافر پر ظہر ہے یا جمعہ ہے، تو اگر اسے جمعہ کا موقع میسر ہوتا ہے کہیں بھی شہر میں تو وہ شہر میں حاضر ہو، جو اپنی جامع مسجد ہو، اور وہاں پہ جمعہ پڑھے، پھر جمعہ پڑھ کر کیجیے۔ ایک آخری سوال جلدی سے پوچھ لیں کہ وہ ایک جو میاں بیوی ہیں 20 سال سے ان کی علیحدگی ہوئی ہے، تو خامن پھر فوت ہو جاتا ہے، تو ابھی خامن فوت ہو گیا ہے، تو ابھی پھر چونکہ وہ 20 سال سے علیحدگی ہوئی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی پہ عدت ہے یا کیا حکم ہے؟ یا عدت تو ہے صاحب، قرآن پاک نے جو حکم بتا دیا کہ تم میں سے کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، تو وہ حکم سب یہ سوگ ہے، یہ سوگ ہے۔ تو شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں ہم لوگ کوئی نرمی نہیں لا سکتے ہیں، اسے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا چاہیے۔ So I asked Hazrat Mufti Sahib, I said, if a husband and wife, they've been separated for 20 years, so they've been living in separate households, they've had no relationships with each other, but they're still married, they haven't been divorced. When the husband dies, does the woman have to sit the iddah period of 4 months, 10 days, staying at home, not leaving the house? So Mufti Sahib has clarified that issue and said, even though they've been apart for 20 years, the iddah is still valid and she still needs to stay at home for that period of time. اچھا، ایک سوال کا جواب دے دیں تو کئی سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ اصل میں ہمارے نا فقہ کتابوں میں وہ بات لکھی ہے کہ مومن اور حربی کافر کے درمیان ربا نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پہ ادھر مسئلہ کافی غمگین ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال کہ مدارس اور مسجد قرضہ لے سکتے ہیں سود والا، یا لوگ بھی گھر سود والا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ جی، یہاں کا انگلینڈ کا مسئلہ۔ جی نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ملک ہے برطانیہ کا، یہاں پہ ایک دستور کے تحت حکومت چلتی ہے، اور دستور میں یہاں کے سارے باشندوں کے لیے
پورا لحاظ کیا گیا ہے. جی اس دستور کے مطابق چلیں تو سب میں سکون برقرار رہے, امن اور چین برقرار رہے, مصالحات برقرار رہے, سب کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے نا. اب رہ گیا مسئلہ مساجد کے لیے, مدارس کے لیے یا اپنے لیے, تجارت کے لیے, گھر بنانے کے لیے حکومت سے لون لینے, حکومت ہی سے نا, بینکوں سے سود کی بنا وہی کہ اس کے سود کے بغیر یہاں پہ لیا نہیں جا سکتا قرض وغیرہ. ہاں تو وہ میں عرض کر دوں کہ جو اضافی رقم قرض لینے پر دی جاتی ہے تو یہ قرضے کئی طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مکان کے لیے ہم نے قرض لے لیا, تجارت کے لیے لے لیا, مسجد کے لیے لے لیا, مسجد تعمیر کرنے کے لیے, مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے, تو یہ سب تعمیرات کے ضمن میں آتے ہیں. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت اور عدم جواز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج اگر ہم نے 10,000 پاؤنڈ لے کر مکان بنا لیا, 10,000 میں تیار ہو گیا, اگر نہ بنائیں تو 10 سال تک ہم کو کرایہ دینا پڑے گا. ایک تو اچھا خاصا کرایہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم مکان لیتے ہیں تو اس وقت مکان کی قیمت بہت بڑھ چکی ہوگی. فرض کیجئے 10,000 پر ہم کو انٹریسٹ دینا پڑا, اضافی رقم دینی پڑی 2,000 پاؤنڈ, تو 2,000 پاؤنڈ تو ہم 10 سال میں کرایہ میں ہی دے دیں گے. اور اس کے بعد اگر ہم مکان لیتے ہیں تو پھر 2,000 نہیں, آج اگر جو مکان 10,000 پاؤنڈ میں ملے گا تو اس وقت 12, 13, 14,000 پاؤنڈ میں مل پائے گا. تو 10,000 میں 10,000 قرض لے کر ہم نے مکان بنا لیا, تو اگر ہم حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں تو کوئی 14-15,000 پاؤنڈ بچا کر ہم نے 2,500 پاؤنڈ دیے ہیں. تو قرض تو 10,000 ہوا, اس میں مثلا 2,000 آپ کو پاؤنڈ نفع میں دینا تھا, انٹرسٹ میں دینا تھا, اور آپ کا بچا کتنا, مثلا 15,000. تو 15,000 میں سے 5,000 میں سے 2,000 آپ نے انٹرسٹ میں دے دیا, انٹرسٹ کے نام پر جو اضافی رقم ہے, پھر بھی 3,000 آپ کا بچا. تو یہ آپ اضافی رقم دے نہیں رہے ہیں بلکہ اپنا بچا رہے ہیں. 5,000 لے کر کے 2,000 دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس سے 2,000 دے رہے ہیں بلکہ 5,000 بچا بھی رہے ہیں, جو آپ کا 3,000 محفوظ ہو رہا ہے. تو جہاں یہ صورت ہو کہ ہم قرض لیں اور آگے چل کر کے وہ قرض ہمارے لیے نفع کا, آرام اور راحت کا سبب بنے, تو وہ قرض لینا جائز و درست ہے. یہ ہے نا, یہ جو مسئلہ بیان ہے یہ حاجت اصلی کا مسئلہ, مطلب کہ جس کو حاجت اصلی ہو تو وہ ہی لے, یا کاروبار کے لیے کچھ لوگ مزید مکان لے لیتے ہیں کرایہ دار رکھنے کے لیے, ان کے لیے بھی نہیں. حاجت اصلی کی حاجت اور ضرورت شرعی کی کوئی بنیاد یہاں پر نہیں رکھی گئی ہے. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ قرض لیا جائے اور اپنا فائدہ ہے, نفع ہے, تو اس کو لے سکتے ہیں. بنیاد اس کی نفع پر ہے, ہمارا نفع ہو رہا ہے کہ نہیں, ہمارا بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں. تو وہ قرض دے رہے ہیں تو ان کا ہی بھلا ہو رہا ہے کہ ان کو 2,000 مثلا مل گیا, 2,000 پاؤنڈ. ہمارا ہی بھلا ہو رہا ہے کہ اگر ہم آج پیسے جمع کر کے بنواتے تو ہم کو 3,000 زیادہ دینا پڑتا اور 3,000 میرا بچ گیا. کبھی یہ تو بھلا ان کا بھی ہوا اور بھلا ہمارا بھی ہوا. تو یہ جو اجازت ہے نا, تو یہ اجازت نفع اور زیادت کی بنیاد پر ہے. ہمارا بھلا ہو, ہمارا نفع مل رہا ہے, ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, تو جائز ہے. تو کچھ ایسے بھی قرض ہوتے ہیں کہ جیسے بالفرض 100 پاؤنڈ لیا, تو جس حساب سے انہیں 10% لگا دیا, سال کے بعد آپ کو 211 دینے پڑ گئی, تو آپ کا پھر نقصان ہو رہا ہے. تو اگر نقصان ہو تو پھر ناجائز. لوگ کیا صورت ہے بتائیے تب. اس کی صورت کیا ہے؟ وہ صورت کیا ہے؟ ایسا کرتے ہیں, اس مسئلے کی کافی صورتیں ہیں. اگر ہم تفصیلی ایک سوال لکھ لیں تو جناب کی خدمت میں پیش کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب جناب کو تو تحریری جواب تو 10-15 دن, بلکہ
جب میں پہنچ جاؤں گا اپنے وطن تب دے پاؤں گا. ٹھیک ہے یہ نا؟ سوال کافی تفصیلی ہے. آپ مجھے بھیج دیجیے گا. مولانا کو دے دیجیے گا, مولانا کو بھیج دیں گے. Gentlemen, Muslim. So generally, Mufti Saab said, basically I asked regarding, because a few brothers have asked regarding buying houses and mortgages or paying interest. So Mufti Saab Qibla said, as long as in the transaction you are benefiting financially, meaning if you are taking a loan and you are saving money, or you are getting more money, so you borrowed, say, £10,000 to build a house, and you pay £2,000 on top of it as interest, as it's called, but eventually that house is now worth 25,000. So in essence, you haven't paid £2,000 extra, rather you benefited from 13,000. So Qibla Mufti Saab is saying, as long as in the transaction there is a benefit for the Muslim, then it's permissible in that regard. تو آپ کی کتاب انگلش والی کتاب وہ PDF میں ہے. ہاں یہاں پہ آئے. سود انٹرسٹ ایک ہی چیز سمجھ لیں. اپنے مولانا سنیں حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اسی مسئلے پر, وہ انگلش میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے حاجی صاحب تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سود کسے کہتے ہیں اور سود کسے نہیں کہتے ہیں. تو اردو میں اگر چاہتے ہیں تو میں دے دوں گا, انگلش میں بھی انشاءاللہ لے کے پہنچا دیں گے. دیکھیے آپ لوگ میں بتا دوں, کچھ فقہ کی باریکیاں ہوتی ہیں, ان باریکیوں تک جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, ماہرین ہیں, وہ پہنچ پاتے ہیں. ہم ان باریکیوں کی گہرائی میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتے, بس ہم اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حکومتیں جو اس طرح کے قرضے دیتی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے. یہ غیر سیکولر حکومتیں, سیکولر حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, تو ان کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو, حکومت بھی چلے اور آپ کا کاروبار بھی چلے. تو آپ یہ دیکھتی ہے کہ اس میں ہمارا بھلا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارا بھلا ہے تو جائز ہے, ہمارا بھلا نہیں ہے تو ناجائز ہے. بھلا نہ ہونے کی صورت میرے خیال سے نہیں پائی جاتی. اگر کوئی صورت ہو تو اس کو دیکھا جائے گا. Can I just ask on that? Buying a house and mortgage is a necessity, but what's common in our community now is youngsters now buying cars and loans, but those cars lose value. Okay. So you're paying interest, but you may have borrowed 20 grand for the car. After 4 years, that car is only worth about 12 grand. Is that then not? But now you're using currently, یہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 پاؤنڈ قرضہ لے کے کار لی اچھی بہترین, لیکن 10 سال کے بعد اس کی قیمت کم ہو جائے گی. تو میں نے کہا جو اس نے فائدہ اٹھایا نئی کار لے کے وہ تو اس کو مل گیا. But that's not a financial gain. فائدہ برائیے نہیں, فائدہ کو زیادہ کیے نا. ایک چھوٹی سی عرض ہے, پہلے تو یہ آپ مائک کو میرے خیال میں بند کر دیں, آپ کی آواز ویسے ہی ہمیں پہنچ جاتی ہے, آواز سمجھ نہیں لگتی. نہیں ٹھیک ہے, لگا رہے آپ سوال کریں نا اپنے حدیث صاحب. میرے خیال میں حضرت جو ہے نا یہیں پر ہے, کل بھی پرسوں بھی اور بولٹن میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ کو ہر سوال کا جواب دیا جائے تو آپ بولٹن چلے جائیں, آرام سے 1 گھنٹہ ٹائم لیں, آپ کا آسانی کے ساتھ سب مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی حضرت کو جانا ہے بلیک بن, تو جلدی میں پھر مزہ لے آئے. ٹھیک ہے جی, میں عرض کرتا ہوں جی, میں اپنی جانب سے مولانا بشیر صاحب جو میرے ساتھ اور کمیٹی آپ تمام حضرات کی جانب سے ہم حضرت کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ. قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور بہت خوش الحمدللہ ہم نے حاصل کیا ہے. یہ سوال جواب کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات اگر کوئی سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ لکھ کر ہمیں دیں, انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ جواب بھی آپ حضرات کو مل جائے گا. تو ابھی چونکہ آپ کا پروگرام ہے بلیک برن میں تو ہم اس میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. بلیک برن میں بھی ہوگا, ہاں وہاں بھی کوئی آنسر ہوگا. تو اگر وہاں پہ اگر حضرات تشریف رہیں یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. تو بلیبن میں یہی سوال جواب ہی ہے. تو وہاں پہ آپ لوگ کب ہے؟ شہباد ہے. ابھی ہے. ہاں تو آ سکتے ہیں وہاں تو, آ سکتے ہیں. میں نے پوچھ لیا امام صاحب سے. تو اس کے ساتھ ساتھ مدینہ مسجد میں انشاءاللہ آپ کا بھی کچھ لمحات کے بعد وہاں پروگرام ہے. جو حضرات وہاں پہ تشریف لے جانا چاہیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں حضرت کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے مفتی برطانیہ جناب مفتی نظام الدین صاحب, تو سبحان اللہ, تو بات تو یہ ہے کہ آپ کی موجودگی یہاں پہ آپ جس انداز میں کام کر رہے ہیں
ہمیں آپ کے کام سے ہی حضرت کی شان اور آپ کا مرتبہ میں تو بہت اپنا خادم ہوں حضرت، ذہن پر اور دل پر واضح ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین کو بھی سلامت رکھے، لمبی عمر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی عطا فرمائے. اور یہ جو علم جو ہے اور عمل اور یہ ساری چیزیں دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور ترقی اور برکت نصیب فرمائے. آمین. جو ساتھی تشریف لائے قاری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی ٹائم نکال کے تشریف لائے. تو ابھی ہم عرض کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد مختصر سا وزٹ ہوگا مسجد کا، چائے کا کپ ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ بزم سوال و جواب تیرے اور تیرے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے منعقد ہوا، خالص لوجہک الکریم، اسے قبول فرما. اللہم آمین. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور ہم سب کا شمار طلاب علم دین میں فرما. اللہم آمین. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.